عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا۔ اور ان کے پاس چاندی کے ایسے برتنوں اور پیالوں کے ذریعے چکر لگائی جائے گی جو کہ شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جس کو انہوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور اس کے اندر ایسی جام شراب پلائے جائیں گے جس کی ملاوٹ سونٹھ کی ہوگی۔ یہ وہ ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ پچھلی آیتوں سے چل رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے صبر اور ان کے اعمال کی وجہ سے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، اور اس میں جنت کے اندر وہاں کی بستروں پر، وہاں کی مسحریوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں نہ ان کو دھوپ کی تکلیف ہوگی نہ ہی سردی کی تکلیف ہوگی، اور ساتھ ساتھ جنت کے سائے ان کے اوپر قریب ہوں گے، دراز ہوں گے، اور جنت کے پھل ان کے تابع کر دیے جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چاندی کے ایسے برتن اور پیالے لائے جائیں گے جو کہ شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے بھی کیسے چاندی کے ہوں گے جس کو انہوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ تو چاندی کے پیالے ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو چاندی کا جو برتن ہوتا ہے وہ سفید تو خوب ہوتا ہے لیکن شفاف نہیں ہوتا ہے۔ شفاف کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کیا چیز بھری ہوئی باہر سے نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے برخلاف جو کانچ کا برتن ہوتا ہے، شیشے کا برتن ہوتا ہے، وہ شفاف تو ہوتا ہے لیکن خوب سفید نہیں ہوتا ہے۔ یعنی گلاس کے اندر جو کانچ کا گلاس آتا ہے، اس کے اندر پانی بھریں گے، شربت بھریں گے، کچھ بھی بھریں گے تو باہر سے نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا چمکدار نہیں ہوتا جتنی چاندی چمکدار ہوتی ہے۔ جنت کے برتنوں کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ سفیدی میں تو چاندی کی طرح ہوں گے لیکن شفافیت میں جو ہے کانچ کی طرح ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ وہ کانچ کے گلاس بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی اس میں چمک ایسی ہوگی اور اس کی سفیدی ایسی ہوگی اور اس کی شفافیت ایسی ہوگی جیسے کہ کانچ کے گلاس میں سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، ایسے ہی ان برتنوں کے اندر، ان پیالوں کے اندر جو کھانے، جو نعمتیں اور جو شربتیں بھری جائیں گی وہ سارے کے سارے باہر سے نظر آئیں گی، جبکہ وہ برتن جو ہوں گے چاندی کے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ اس جنت کے اندر ان کو ایسے جام شراب پلائے جائیں گے جس کے ملاوٹ سونٹھ کی ہوگی۔ عرب کے لوگ چونکہ سونٹھ کو زیادہ پسند کرتے تھے شراب میں پینا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج کے مطابق یہ بات رکھی ہے۔ اب جنت کی جو شراب ہے وہ دنیا کی شراب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، بس صرف نام میں مناسبت ہے۔ دنیا میں اس کو شراب کہتے تھے تو جنت میں اس کو شراب کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں وہ شراب نہیں ہوگی، وہ تو ایک مشروب ہوگا، ایک ہی بہت ہی ذائقے دار شربت ہوگا، ایک بہت ہی ذائقے دار انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ مشروب بنائیں گے جنت میں، لیکن اس کو شراب سے تعبیر کر دیا ہے کیونکہ دنیا میں ان لوگوں کو شراب کی عادت تھی۔ تو فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس کے اندر ایسے جام شراب پلائے جائیں گے جس کی ملاوٹ سونٹھ کی ہوگی، یعنی وہ ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ زنجبیل ایک چشمہ ہے جنت میں سونٹھ کے پانی کا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، تو اسی میں سے ان کو ملا کر کے دیا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے پاس ایسے لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سونے چاندی کے برتنوں میں جنت کے قسم قسم کے کھانے لے کر کے ان کے سامنے ان کے خدام آئیں گے۔ ولدان مخلدون سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے خادم بنائے ہیں، وہ خادم جو ہیں
وہ ہمیشہ ان کے لیے کھانے اور جنت کی نعمتیں لے کر کے تیار رہیں گے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کا سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 کے قریب خدام عطا فرمائیں گے۔ اور بعض روایات سے آتا ہے کہ 70 ہزار خادم جو ہے لائن لگا کر کھانے کی پلیٹیں لے کے کھڑے ہوں گے، جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے، ہر کھانے کا ذائقہ، ہر لقمے کا ذائقہ الگ ہوگا۔ تو فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے سامنے ایک ایسے لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی ان کی خوبصورتی، ان کی چمک اور ان کی جو تازگی ہوگی، ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے کسی خوبصورت جگہ پر موتی بکھیر دیے جائیں۔ موتی اٹھا کر کے بکھرے ہوئے موتی اس لیے کہا، کوئی ادھر سے لے کے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے لے کے آ رہا ہوگا، کوئی برتن لے کے جا رہا ہوگا، کوئی آ رہا ہے۔ تو ایک طرف سے جنت کی جو ہے عیش جو ہوگی، تو اس میں جو جنت کی جو خدام انسان کی خدمت کے لیے لگیں گے تو وہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح محسوس ہوگی کہ کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے۔ اب آپ موتی کو بکھیر دیتے تو کوئی لائن سے تھوڑی ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں، وہ بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جنت کے جو اہل جنت کے جو خدام ہوں گے وہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح محسوس ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور تم جب بھی دیکھو گے، جدھر بھی دیکھو گے تو وہاں پر تمہیں آشائش اور بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری جنتی ہے اور جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جب سب سے معمولی جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، اس کی جنت جو ہے وہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی، تو جو اعلیٰ درجے کی جنتی ہوں گے، جو پہلے جانے والے ہوں گے، جو اس سے پہلے داخل ہو چکے ہوں گے، ان کی جنتوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب معمولی جنتی کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حبشی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حبشی آپ جانتے ہیں کالے کلوٹے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ والے ہوتے ہیں، شکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، صورت بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور کلر بھی بالکل کالا ہوتا ہے۔ تو حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ لوگوں کو شکل صورت میں بھی ہمیں پر فوقیت دی ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو خوبصورت بنایا ہے، اور ہم لوگوں کی جو شکل ہوا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کے ذریعے آپ لوگوں کو فوقیت دی ہے اور آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو ذرا یہ بتلائیے کہ کیا ہم لوگ جنت میں جائیں گے، کیا ہم لوگ بھی جنت میں جائیں گے اگر ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں؟ یعنی اگر ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، تو کیا ہم بھی وہاں ایسے ہی رہیں گے، وہاں پر بھی ہم کالے ہی رہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جو ایک حبشی بھی اگر جنت میں جائے گا تو وہ حبشی اگر جنت میں داخل ہوگا تو اس کی خوبصورتی اور اس کی سفیدی 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ یعنی جب جنتیوں کو جنت میں داخل ہونا ہوگا تو یہ دنیا کی رنگ و روپ کے ساتھ دنیا سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باہر ایک نہر نکالیں گے جس کو نہر الحیات کہتے ہیں۔ نہر حیات میں کیا ہوگا، وہ جنتی غسل کریں گے۔ اب جب جنتی نہر حیات میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے وقت کوئی کالا ہوگا، کوئی پیلا ہوگا، کوئی دبلا ہوگا، کوئی پتلا ہوگا، یعنی جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے تو اسی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اسی کیفیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نہر کے اندر غسل کریں گے، جب نہر سے باہر آئیں گے تو بالکل 14ویں رات کی شام کی طرح چمک رہے ہوں گے، کوئی بھی ہو، کتنا بھی کالا انسان ہو دنیا میں، لیکن جب وہ جنت کی اس نہر سے غسل کر لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور انتہائی خوبصورت بدن ہوگا، بالوں سے خالی بدن ہوگا۔ دنیا میں
انسان کے جسم پر مختلف جگہوں پہ بال ہوتے ہیں، لیکن جنت میں جب جانا ہوگا تو سر کے بالوں کے علاوہ، پلکوں کے علاوہ، جو کہ خوبصورتی کی علامت ہے، اور کہیں پر بھی بال نہیں ہوگا، نہ داڑھی ہوگا، نہ موچھ ہوگی، نہ داڑھی ہوگی، نہ موچھ ہوگا، نہ ہی بدن پہ کہیں بال ہوں گے، نہ ہی ہاتھوں پیروں میں بال ہوں گے، نہ ہی سینے پہ بال ہوں گے۔ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جردن مردن، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو بالوں سے خالی ہو کر کے جائیں گے۔ دنیا میں انسان بالوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا ہے۔ جنت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو سمجھا ہوا ہے، اس لیے جنت میں خود ہی جو ہے یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ جردن مردن فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بالوں سے خالی ہوں گے، مردن کم عمر ہوں گے، جب نوجوانی کی عمر میں جائیں گے۔ کوئی بھی انسان جو ہے بوڑھا ہو کے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیا سے جب مرتا ہے انسان تو کوئی بوڑھا مرتا ہے، کوئی جوان مرتا ہے، تو کیا بوڑھے کو ایسی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل کر دیں گے؟ نہیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں آپ نے سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی کسی پھوپھی سے مذاق کیا تھا کہ وہ بوڑھیا عورت آئی تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کیجیے میں جنت میں چلی جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ یہ سمجھے بھائی تو میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گی نہیں، رونے بیٹھ گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی مذاق میں بات کہہ دی، حالانکہ بات بالکل سچی ہے، کہیں تو مذاق میں ہے لیکن بات بالکل سچی ہے۔ یہ تو نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، مزاح کیا لیکن بات میں سچائی تھی، تو کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ ابو بیٹھ کے رو رہی ہیں مسلسل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں واپس آئے، کہیں باہر گئے تو واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا آپ نے ان سے بول دیا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ جب سے بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بڑھیا جو ہے بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، ساری جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی۔ تو جوان ہو کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جنت میں جب انسان کے داخلے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو غسل دیں گے، نوجوان خوبصورت 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ اور تازگی کے آثار چہرے پر ظاہر ہوں گے، خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے، اس حال میں جنت میں جائیں گے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں ہوں گے، یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ تو وہ جو حبشی صحابی تھے انہوں نے آ کر کے اپنے بارے میں سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے کلوٹے آدمی کا بھی کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کی سفیدی جو ہے 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، یعنی اتنا زیادہ وہ خوبصورت ہو جائے گا، اتنا چمکیلا اس کا چہرہ ہو جائے گا کہ اگر 1000 سال کی مسافت سے انسان بیٹھا ہو تو وہاں سے بھی اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ ایسے حال میں انسان جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، جب تم دیکھو گے ہر جگہ تمہیں نعمت ہی نعمت نظر آئے گی، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر سبز ریشم کے لباس ہوں گے اور دبیز ریشم کے لباس ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حرام کر کے رکھی ہیں، لیکن وہی چیزیں جنت میں حلال ہیں۔ دنیا میں شراب حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ شراب کی نہریں بنا دیں گے۔ حالانکہ دوسرا بس خالی نام شراب ہے، میں نے کہا آپ اس کو دنیا کی شراب کا قیاس مت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی ذائقہ دار چیز بنایا ہے۔ دنیا میں انسان کے اوپر مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور سونے کے کنگن اس لیے پہنائیں گے، بہت سے لوگوں کو بادشاہوں کو بھی عادت ہوا کرتی تھی سونے کے کنگن پہننے کی۔ کسریٰ بادشاہوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لوگ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ تو ہر جگہ کا اپنا مزاج الگ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان والوں کو پسند نہ ہو لیکن دوسرے ملکوں والوں کو پسند ہو۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے جو ہے ریشم اور حرام کیا ہے۔ ریشم کا لباس مرد نہیں پہن سکتا، عورت تو پہن سکتی ہے، لیکن ریشم کا لباس مرد نہیں پہن سکتا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ لباس ہی سارے ریشم کے بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری چیزیں
جو ہماری مرضی کے خلاف ہے دنیا میں اس کو حرام کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جائز بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کے اوپر سبز اور ان کے اوپر سبز ریشم کے لباس ہوں گے اور دبیز یعنی موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ جنت کے درجات کے اعتبار سے ہو، کسی اعلیٰ درجے کے جنتی کو چاندی کی جنت جو ہے سونے کے جنت کنگن پہنائے جائیں گے، اور اس سے کم درجے کے جنتی کو جو ہے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے بدل کے پہنائے جائے، کبھی چاندی کے کبھی سونے کے۔ بہرحال وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنت کی جو شراب ہے اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کی شراب پی لیتا ہے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، بہکنا شروع ہوتا ہے، بدن خراب ہو جاتا ہے، پھیپھڑے سڑنے گلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کی جو شراب ہے وہ شراب طہور ہے، پاکیزہ شراب ہے، اس میں کسی قسم کی گندگی، بدبو اور نشہ، اکڑپن، سڑاپن اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے جنت کی اس شراب میں نہیں ہوگی۔ اور ان سے کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارے واسطے بدلہ ہے اور تمہارا عمل مقبول ہو گیا۔ یعنی دنیا میں جو تم نے کام کیا ہے وہ عمل اللہ نے قبول کر لیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بدلے کے طور پر یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو